بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عباس، ایگریکلچر آفیسر بہاولپور۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آم کی بہتر اور زیادہ پیداوار لینے کے لیے دسمبر میں کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کریں جس سے ہماری فی ایکڑ پیداوار بڑھ جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دسمبر میں ہم نے باغ کو پانی نہیں لگانا۔ اب صرف پانی اس صورت میں لگانا ہے جب مجبوری ہو، ضرورت نہیں ہے پانی لگانے کی، مجبوری کی صورت میں لگا سکتے ہیں۔ مجبوری سے مراد یہ ہے کہ اگر فروسٹ کے حوالے سے، کورے کے حوالے سے کوئی ایڈوائزری آ رہی ہو یا اندازہ ہو کہ آنے والے دنوں میں کورا پڑنے کے شدید خدشات ہیں، تو پھر آپ کو پانی لگا دینا چاہیے، ادروائز پانی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ پانی لگا دیں گے تو آگے سے کم از کم 35 سے 45 دن جو ہے آپ کو پانی لگانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ زمین جو ہے اس میں پانی وتر موجود ہے، پانی کھڑا ہے، یا ویسے زمین جو ہے پانی سے مطلب اس میں کچھ حد تک ہے، تو یہ تینوں صورتیں ہیں، یہ جو ہے کورے سے اسی طرح ہی بچاتی ہیں جس طرح فوراً آپ اریگیشن کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا صرف کورے کی صورت میں پانی لگا سکتے ہیں، ادروائز بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس ٹائم رات کی ٹھنڈ، دن کی دھوپ جو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ سردی، یہ جو تین چیزیں ہیں، اور ساتھ ساتھ پانی کی جو نہ لگانا، یہ تین چیزیں جو ہیں پودے کو مل کر پھولوں کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ یہ جو کمپلیں ہیں، یہ جو جگہ ہے، اس کو جو ہے تیار کرنا ہے ان تین چیزوں نے، رات کی ٹھنڈ نے، دن کی دھوپ نے، اور جب ہم پانی نہیں لگائیں گے تو یہ تین چیزیں فلاورنگ کو سٹیمولیٹ کریں گی۔ اس لیے ہم نے صرف انتہائی مجبوری کی صورت میں پانی لگانا ہے، ورنہ نہیں لگانا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پودوں کو اس وقت کور کر لیا ہے تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں کور کیا تو لازمی طور پر کور کریں۔ کورنگ کے حوالے سے میری ایک پوری ویڈیو جو ہے تفصیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں، تو وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اسے کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پودوں کے اوپر جو ہے مڈ انفلوریسنس، اسپیشلی جو 15 دسمبر ہے، اس کے بعد سے اس کا حملہ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے سمر بہشت ہے، اس کے اوپر جو ہے انفلوریسنس نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا دیکھنے کا، مانیٹرنگ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس شاخ کے اوپر انفلوریسنس یا پھول نکل آئے ہوں یا نکل رہے ہوں، تو اس کے نیچے آپ نے پلاسٹک کی شیٹ بچھا دینی ہے، اور ہر دوسرے دن جو ہے آپ نے صبح اس شیٹ کو آ کے چیک کر دینا ہے کہ کیا اس کے اوپر سنڈیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سنڈی اس پر نظر آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باغ میں مڈ انفلوریسنس جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ اس کی کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 15 دسمبر کے بعد اور اس وقت بھی بعض اوقات جو بڑے بڑے پودے ہیں ان کے اوپر آم کا جو تیلا ہے وہ کچھ جگہ پر دیکھا گیا ہے، تو اس کو اس وقت کنٹرول کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو اس وقت کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آنے والے دنوں میں بھرپور جب سیزن ہوگا تو اس وقت بہت بڑی پریشانی کی یہ سبب بنے گا، اور اس کو ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ڈائی نوٹیفیران کا سپرے کریں، اور اس کا سپرے آپ نے باہر کی بجائے پودے کے اندر کرنا ہے۔ اس کے جو موٹی شاخیں ہیں، جو تنے ہیں، ان کو آپ نے مکمل طور پر نہلا دینا ہے، مکمل طور پر ان کو دھو دینا ہے۔ تیسری بات، اگلی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو مینگو ملی بگ ہے، جسے ہم آم کی گدڑی کہتے ہیں، اس کے جو ہیں انڈوں سے بچے وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پودوں کے اوپر حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اوورال بہاولپور ڈسٹرکٹ میں جو ہے اس کا حملہ بہت کم ہوتا ہے، رحیم یار خان میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور سٹارٹ بھی ادھر سے ہوتا ہے 15 دسمبر کے بعد۔ تو اس کے لیے بھی میں پوری ایک تفصیل سے ویڈیو بتا چکا ہوں، آلریڈی شیئر کر چکا ہوں۔ اس کے چیدہ پوائنٹ یہ ہیں کہ یا تو اس سٹیج پہ آپ جو پودے کا تنا ہے اس کے گرد آپ پلاسٹک کی شیٹ چڑھا دیں گے، اسٹیکی بینڈ لگا دیں گے، یا پھر پر میتھرین جو پاؤڈر ہے اس کا دھوڑا کر دیں گے تنے کے پورے یعنی سائڈ پہ، سرکل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ، پودے کے ساتھ ساتھ، تاکہ اس کی جو بچے ہیں جو نکلتے ہیں انڈوں سے، وہ پودے کے اوپر فوراً انہوں نے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چڑھ ہی نہ سکے۔ جیسے وہ پاؤڈر جو ہے اسے کراس کریں گے وہ ویسے ہی مر جائیں گے۔ اور پرمیتھرین کا جو پاؤڈر ہے انتہائی سستا ہوتا ہے اور عام مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں ہم کچھ جگہ پہ دیکھا گیا کہ پتے سوکھنے کی بیماری بھی کچھ جگہ پر نظر آتی ہے، تو اس کا جو ہے ڈائی فینوکونازول جو ہے اس کا اگر ایک سنگل سپرے کر لیا جائے تو اس کو بڑی اچھے طریقے سے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عام طور پر یہ ایک صورتحال بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے جو پودے بڑے لگانے ہیں تو بڑے پودے تو وہ تو آپ شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے پودے ہیں ان کو آپ اس وقت
نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر چھوٹے پودے وہ جو اگر مجبوری ہے لگانا تو پھر آپ ان کو مکمل طور پر کورنگ کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا، ادروائز آپ فی الحال ٹھہر جائیں، 15 جنوری کے بعد جو ہے پھر آپ اس کے پودے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے باغ میں کسی جگہ پر جو ڈائی بیک ہے اس کی کوئی علامات نظر آ رہی ہیں، کچھ پودوں پر نظر آ رہی ہیں، تو اس کا بھی بہترین جو وقت ہے اس کو کنٹرول کرنے کا یہی چل رہا ہے۔ وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پودے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے نیچے جو ہے ایک دفعہ گوڈی کر دینی ہے، تاکہ جو ایکسٹرا موئسچر ہے وہ وہاں سے سوکھ جائے، نکل جائے، اور اس سے بھی جو پودے ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بٹور ہے وہ بھی اس وقت نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو سندڑی ہے اس پر سب سے ارلی بٹور آتا ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے باغ کو وزٹ کریں، وہ پودے آئیڈینٹیفائی کریں۔ مین شاخوں کے اوپر بٹور آ جاتا ہے، جو اندر شاخیں ہیں ان کے اوپر بٹور آ جاتا ہے، تو اس کو بھی توڑنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ چند جو کام ہیں یہ آپ نے دسمبر میں کرنے ہیں، تو اس سے آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔